تاکہ وہ اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے اللہ کے در پہ سجدہ کر لے۔ اللہ نے نماز اس لیے اتاری تاکہ وہ نماز پڑھ کے اللہ کا قرب حاصل کر دے۔ اللہ نے روزہ اس لیے نازل فرمایا تاکہ مسلمان روزہ رکھ کے اپنے نفس کو ضبط میں رکھ کے اللہ کے سامنے سجدہ سجود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مال اس لیے نازل کیا تاکہ جو غریب لوگ ہیں ان کے اوپر خرچ کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لے۔ لیکن آج مسلمان اللہ کے در کو بھول گیا، لیکن آج مسلمان اللہ کو بھول گیا، قرآن کو بھول گیا، نماز کو بھول گیا، روزے زکات کو بھول گیا۔ اللہ نے جس کو مال دیے ہے اس کو ہی سے اتنا ہی زیادہ ہے۔ اب یہ بندہ با اللہ نے مال دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، لیکن وہ مال کو سمیٹ کر رکھ رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال تیرا ہے جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پی لیا، جو تو نے پہن لیا، وہ مال تیرا ہے۔ جو تو نے مال جمع کیا وہ تیرا نہیں، تیرے گناہ کا ہے۔ وہ مال تیرا نہیں، تیرے گناہ کا ہے۔ وہ ایک کام کسی نہیں آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہو اللہ کے در پہ آ جاؤ، نماز کو لازم پکڑو، قرآن کو لازم پکڑو۔ اللہ نے اگر روزے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو روزے میں رکھو۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکات بھی ادا کرو۔ اگر اتنا مال دیا ہے تو اللہ کے در پہ حاضری کر کے آؤ تاکہ اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے، تمہیں دنیا بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی کامیابی دے۔ لیکن آج مسلمان اس دنیا میں اپنے آپ کو اتنا مشغول رکھ چکا ہے کہ اللہ کو بھول گیا، نماز کو بھول گیا، قرآن کو بھول گیا، خدا کو بھی بھول گیا۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں یہ سوچ دی ہے، یہ سمجھ دی